سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی ادھر 2 دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، دراصل مطالعہ ہر دن ہوتا ہے، ایسے حالات میں بعض چیزیں حالات کے تناظر میں کوئی چیز ملتی ہے تو بارہا سوچتا ہوں کہ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، لیکن دن بھر کی خبریں اور پھر اس پر تبصرے اور پھر وقت کی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن لازمی ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے، مطالعے کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ پیش کیا جائے۔ آدمیت سے بغاوت۔ حال کے دنوں میں بھارت میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور عالمی سطح پر جنگ زدہ علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسانیت کس طرح تڑپتی بلکتی نظر آ رہی ہے، ایسے درمیان میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف کی ابتدائی سطور پڑھنے کو ملے تو سوچا کہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جی ہاں، آدمیت سے بغاوت۔ حضرت مولانا نے انسان کی تلاش نامی ایک ذیلی عنوان کے ساتھ لکھا ہے کہ ترکی کی حدود میں ایک بڑے مشہور شاعر اور حکیم گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا روم۔ انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ مثنوی یعنی کہ جو اشعار کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، کہ کل رات کا واقعہ ہے کہ ایک ضعیف العمر آدمی چراغ لیے شہر کے گرد گھوم رہے تھے اور اندھیری رات میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت سلامت، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے انسان کی تلاش ہے۔ میں چوپایوں اور درندوں کے ساتھ رہتے رہتے عاجز آ گیا ہوں۔ میرا پیمانے صبر لبریز ہو چکا ہے۔ اب مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش ہے سو خدا کا شیر اور مرد کامل ہو۔ میں نے کہا بزرگوار، اب آپ کا آخری وقت ہے، انسان کو آپ کہاں تک ڈھونڈیں گے؟ اس عنقا کا ملنا آسان نہیں۔ میں نے بھی بہت ڈھونڈا ہے لیکن نہیں پایا۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میری ساری عمر کی عادت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو سنتا ہوں کہ وہ نہیں ملتی تو اس کو اور زیادہ تلاش کرتا ہوں۔ تم نے مجھے اب اس بات پر آمادہ کر دیا کہ میں اس گمشدہ انسان کو اور زیادہ ڈھونڈوں اور اس کی تلاش سے کبھی باز نہ ہوں۔ یہ ایک شاعر کا مکالمہ ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہو کہ ایسا بھی وقت تھا کہ انسان بالکل نایاب ہو گیا تھا۔ مولانا روم نے ہمارے دل میں ایک سوال پیدا کر دیا کہ کیا ہر انسان انسان نہیں ہے؟ اور کیا انسانوں کی بڑی بڑی آبادیوں میں انسان نایاب ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ انسان کی ایک ہی قسم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں، اور دنیا میں ہمیشہ انہی لوگوں کی کثرت رہی ہے، اور میرے پیچھے جو تصویریں بدل رہی ہیں اس کی موبلتی تصاویر ہیں۔ دوسرے وہ جو انسان ہیں اور وہ کبھی ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو چراغ لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا روم کو زائد 700 برس ہو چکے ہیں۔ ان کے بعد سے دنیا میں بڑی ترقیاں ہوئیں، ہر شہر میں انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور آج کی انسانی آبادی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی ترقیاں بہت وسیع ہیں۔ آج انسان نے بجلی، بھاپ، ہوا اور پانی پر قبضہ جما لیا۔ ہوائی جہاز، ریڈیو اور ایٹم بم سے انسانوں کی ترقی کا اندازہ مردم شماری کے نقشوں اور بڑے بڑے متمدن اور ترقی یافتہ ملکوں کی تصویروں سے کرنا صحیح نہیں ہے۔ انسانیت کی ترقی ان مادی ترقیات کا نام نہیں ہے، اور محض نسل انسانی کی ترقی کو انسانوں کی ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ انسانیت کی ترقی کا اندازہ انسانوں کے اخلاق و کردار سے ہوتا ہے، اور اخلاق و کردار کا اندازہ آپس میں ملنے جلنے، ریل کے ڈبوں، پارکوں، ہوٹلوں اور دفتروں میں ہو سکتا ہے۔ نامور شاعر اکبر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔
انسانیت کا صحیح اندازہ امتحان پڑھنے پر اور ایسے مواقع پر ہوتا ہے جب ہر قسم کے ذرائع اور مواقع حاصل ہوں کہ چوری، گناہ، حق تلفی کی جا سکے، مگر انسان کے اندر کی کیفیات اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ جہاں انسانیت کا گلا گھونٹا جا رہا ہو وہاں انسانیت اپنا جوہر دکھلائے۔ انسانیت کا اندازہ ہماری موجودہ زندگی کے سانچوں اور مادی ترقی کے پیمانوں سے نہیں ہو سکتا۔ انسانیت در حقیقت ایک بڑا مرتبہ ہے، لیکن انسانیت کے خلاف انسان ہمیشہ خود بغاوت کرتا ہے۔ اس کو انسانیت کی سطح پر قائم رہنا ہمیشہ دوبھر اور مشکل معلوم ہوا ہے۔ وہ کبھی نیچے سے کترا کر نکل گیا اور کبھی اس نے اپنے آپ کو انسانیت سے برتر سمجھا، اس لیے کبھی انسانیت سے بالاتر کہلوانے اور خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ لوگوں نے خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کم کی، لوگوں نے خدا اور دیوتا بنانے کی کوشش زیادہ کی۔ ہم اگر فلسفہ اور روحانیت کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ انسانیت سے بلند تر کسی مرتبے کی تلاش میں رہیں اور انسانوں کو انسان کا صحیح مقام سمجھانے کے بجائے اس سے اونچا ہونے کی فکر کرتے رہے۔ اس کے بالمقابل دوسری کوشش یہ رہی کہ انسان کو انسانیت سے گرا دیا جائے، وہ حیوانی و نفسانی زندگی کا عادی بنے اور دنیا میں منمانی زندگی کا رواج ہو۔ ان دونوں کوششوں کے نتائج دنیا میں ہمیشہ خراب نکلے۔ جب انسان کو انسانیت سے اٹھا کر خدا یا دیوتا بنایا گیا تو دنیا میں بدنظمی پھیلی اور بڑا فساد برپا ہوا۔ دنیا میں لوگوں نے جب خدائی کا دعویٰ کیا یا لوگوں نے ان کو یہ درجہ دیا تو لوگوں دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ پڑتا گیا اور اس ساری زندگی میں نئی نئی گرہیں پڑی۔ جب ایک معمولی سی گھڑی کسی اناڑی کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو مشین میں دیتا ہے تو بگڑ جاتی ہے، تو یہ نظام عالم ان مصنوعی خداؤں سے کیسے چل سکتا ہے؟ اس دنیا کے اتنے مسائل، اتنے مراحل، اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کو چلانا چاہے تو یقیناً اس کا انجام بگاڑ ہوگا۔ میرا منشا یہ نہیں کہ انسان انسانیت کے دائرے میں ترقی نہ کرے، بلکہ یہ کہ انسان خدائی کی کوشش نہ کرے۔ اس نے انسانیت ہی میں کیا کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اب وہ خدائی کی ہوس کرے۔ ناظرین گرامی، مولانا نے آگے فرمایا ہے مذاہب کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب اس قسم کی کوشش کی گئی تو ایسی پیچیدگیاں رونما ہوئیں جن کا کوئی علاج نہ تھا۔ یہ کوشش دنیا کے گوشے گوشے میں ہمیشہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوتی رہی۔ ایسے لوگوں نے فطرت سے زور آزمائی کی ہے اور فطرت سے لڑ کر انسان نے ہمیشہ شکست کھائی ہے۔ دوسری طرف اکثر ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو چوپایا جانا اور ان کو بحیثیت انسان کی اپنی ترقی کا کوئی احساس نہیں ہوا، اپنی انسانیت، اپنی روحانیت اور اپنی خدا شناسی کو ترقی دینے کا ان کو کبھی خیال نہیں ہوا۔ دنیا میں زیادہ تعداد انہی انسانوں کی رہی ہے۔ اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں بغاوتیں، یہ دونوں عیب اور یہ دونوں فساد جمع ہو گئے ہیں۔ ابھی تک تقریباً ساری دنیا انہی دونوں گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ چند آدمی ہیں جو خدائی کے دعوے دار ہیں، جن کو دیوتا بننے کا شوق ہے، باقی اکثر وہ انسان ہیں جو چوپاؤں درندوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اس زمانے کا بگاڑ ہر زمانے کی بگاڑ سے بڑھ گیا ہے اور زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اس وقت مردم شماری کے قانون میں کوئی ایسا خانہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی انسانیت کی قدر کرتے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا اندراج کیا جائے، مگر خود ہی انصاف کیجئے کہ آپ کے چاروں طرف زندگی کا جو طوفان امڑا ہوا ہے اس میں کتنے انسان ہیں جن کو انسانیت کا احساس ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک معدہ اور پیٹ ہی نہیں دیا گیا ہے بلکہ اللہ نے انسان کی روح بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے اور دماغ بھی عطا کیا ہے، جن کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، ان کے صحیح استعمال سے بچتے ہیں۔ ہم جنسی خواہشات اور مادی ضروریات کے ریلے میں ایسے بہے چلے جا رہے ہیں جیسے ایک گاڑی اپنی اختیار سے باہر لڑک رہی ہو جس پر کسی کا کوئی قابو نہ ہو۔ میں اور سمجھا کر کہوں گا، سمجھیے کہ انسانیت ایک سائیکل ہے اور وہ سائیکل ایک ڈھلوان پر سے پھسل رہی ہے، اس میں نہ کوئی گھنٹی ہے، نہ بریک اور نہ اس کے پیڈل پر کسی کا ہاتھ۔ جغرافیہ کی پرانی تعلیم میں بتلاتی تھی کہ زمین چپٹی ہے، جغرافیہ کی نئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن مجھے جغرافیہ کے استاد اور طالب علم معاف کریں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ زمین ڈھلوان ہے، اس لیے کہ ساری قومیں، ان کے افراد اخلاقی بلندی سے حیوانی پستی کی طرف لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور روز بروز ان کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری زمین کا ایک کرہ ضرور آفتاب کی گرد گردش کر رہا ہو مگر اس کرۂ ارض پر بسنے والا انسان مادیت اور مادے کی گرد چکر لگا رہا ہے۔ زمین کی گردش کا انسانوں کے اخلاقی اور معاملات میں کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن انسانوں کی گردش کا تمام دنیا کے اخلاق اور معاملات پر اثر پڑ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے اخلاق و کردار کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے جو مولانا نے پیش کیا کہ انسانیت
خود انسان کس طرح انسانیت کی تلاش میں ہے، اور دور دور تک جو حالات اس وقت پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں، کہیں صحیح طور پر اپنے آپ کو انسان کہنے والا جو ہے وہ انسان نہیں مل رہا ہے۔ آدمیت کی بغاوت ان تمام چیزوں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے اخلاق و کردار کا کیا معیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ رب العزت کے سامنے ایک زاہد کا خواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ کسی شہر میں ایک زاہد رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں مطلع کیا کہ میں اس شہر پر آفت بھیج رہا ہوں، ایک شخص بھی اس آفت سے نہیں بچے گا۔ زاہد نے پوچھا خداوندہ کون سی آفت بھیجے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آگ بھیجوں گا تاکہ وہ سوائے ایک فاحشہ کے گھر اور اس کے اندر پناہ لینے والوں کے سب کو جلا دے۔ زاہد نے کہا خداوندہ میرا حال کیا ہوگا؟ تو جواب ملا تجھ کو بھی جلا دوں گا، مگر ہاں اگر تو فاحشہ کے گھر میں پناہ لے گا تو اس فاحشہ کی طفیل تو بچ جائے گا۔ فاحشہ یعنی کہ جو دھندا کرتی ہے آج کل کی زبانوں میں اگر کہا جائے۔ صبح کے وقت وہ زاہد یعنی کہ عبادت گزار اٹھا، مصلی کندھے پر رکھا اور فاحشہ کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اے زاہد آپ میرے یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ کس طرح کے لوگ میرے یہاں جمع ہوتے ہیں اور کیا کیا برے کام کرتے ہیں۔ زاہد نے کہا میں صرف چند روز تمہارے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہوں، مجھے ایک گوشہ گھر کا دے دو، وہاں اللہ اللہ کرتا رہوں گا، بقیہ تم جانو اور تمہارا کام۔ فاحشہ نے گھر کا ایک گوشہ دے دیا اور وہ زاہد وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ کئی روز کے بعد شہر میں آگ لگی اور وہاں کے تمام مکانات کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، لیکن فاحشہ کا گھر بالکل محفوظ رہا۔ جب آگ ختم ہوئی زاہد پھر اپنے مکان میں آ گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خداوندہ اس میں کیا راز تھا کہ تمام مکانوں کو تو نے تو جلا دیا اور سارے شہر کو خاکستر اور ویران کر دیا، لیکن اس فاحشہ کے گھر کو بچا لیا اور اسی کے طفیل میں مجھے بھی نجات دے دی۔ فرمان باری ہوا کہ ہمارا ایک خارش زدہ کتا، کھجلی والا کتا بھوکا پیاسا گرمی سے زبان نکالے محلہ محلہ بھاگتا رہا۔ کسی نے نہ اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، نہ ایک خطرہ پانی پلایا، اپنی دیوار کے سائے میں بیٹھنے بھی نہ دیا۔ وہ غریب جہاں بھی گیا لوگوں نے اس کو سختی سے مار بھگایا، لیکن جب وہ کتا اس فاحشہ کے گھر پہنچا تو اس نے اس کو اپنی دیوار کے سائے میں پناہ دی، روٹی کھلائی اور پانی پلایا۔ اس کتے کے طفیل میں اس فاحشہ کو اس آفت سے بچا لیا اور اسی فعل کے عتاب میں تمام شہر کو میں نے تباہ اور ویران کر دیا اور تم کو اس فاحشہ ہی کے طفیل میں اس آفت سے محفوظ رکھا۔ تو ناظرین گرامی، جو اپنے آپ کو زاہد، عابد، عالم نہ جانے کیا کیا تصور کرتے ہیں، اس واقعے سے ضرور سبق لیں اور سوچیں کہ ظالم حکمراں اگر انصار عزیز پر اللہ مسلط کر رہا ہے تو غلطی انصار عزیز کی ہے، ظالم حکمرانوں کی ہرگز بھی نہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔